السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور گزشتہ روز ایرانی پارلیمنٹ نے ایک بڑی خطرناک اور بڑی تشویشناک قسم کی ریزولوشن پاس کی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ایرانی صدر کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کیا جائے اور ایرانی صدر کو سزا دی جائے۔ اس ریزولوشن کی وجہ کیا بنی اور ایران اور امریکہ کا ریسنٹ کانفلکٹ کیا ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، اس حوالے سے ہم آج کے ویلاگ میں ڈسکشن کریں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 2015 میں 14 جولائی 2015 کو ایک ڈیل ہوئی۔ انفیکٹ یہ ڈیل صرف امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں تھی، لیکن عام فہم زبان میں اس کو ایران اور امریکہ کی ڈیل کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیل بنیادی طور پہ ایران، P5+1 اور یورپی یونین کنٹریز کے درمیان تھی۔ اب P5 کون سے کنٹریز ہیں؟ یہ وہ 5 ممالک ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے مستقل ممبران ہیں، جس میں امریکہ ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، فرانس ہے اور برطانیہ ہے۔ اور اس P5 کے ساتھ جو 1 ہے وہ جرمنی کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور یورپی یونین بھی اس معاہدے کا حصہ تھی۔ یعنی اس وقت جو مہذب دنیا ہے، اس وقت جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے، اس کے ساتھ ایران نے ایک ڈیل کی اور اس ڈیل میں بنیادی طور پہ ایران نے یہ کمٹمنٹ کی کہ نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے دنیا کو جتنے تحفظات ہیں ایران کے ساتھ، ایران ان کو دور کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنی نیوکلیئر ایکٹیویٹیز کو منیمائز کرے گا۔ اس معاہدے کی جو بنیادی شقیں تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ جو میڈیم انریچمنٹ ہے یورینیم کی اس کو بالکل ختم کیا جائے گا، جو لو انریچمنٹ ہے یورینیم کی اس کو 98% ختم کیا جائے گا، یعنی 2% آپ کو مارجن تھا کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سینٹریفیوج ہیں ان کی تعداد 2/3 کم کی جائے گی۔ اس حساب سے ایران کو جو اجازت ملی وہ یہ تھی کہ آپ یورینیم انریچمنٹ میں میکسیمم 3.67% تک جا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی مطالبات تھے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ایران سے کر رہی تھی اور ایران نے یہ کمٹمنٹ کی کہ ہم ان مطالبات پہ پورا اتریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران نے یہ کمٹمنٹ بھی دی کہ اپنی پروگرس شو کرنے کے لیے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ تسلی دینے کے لیے کہ ہم ان مطالبات پہ عمل کر رہے ہیں، آپ کی جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے IAEA، اس کو ہم ایکسس دیں گے کہ وہ ہماری نیوکلیئر فیسلٹیز کو وزٹ کرے، ان کا آڈٹ کرے، مانیٹر کرے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک رپورٹ پریزنٹ کر سکے۔ اس ڈیل کے نتیجے میں ایران کو کیا حاصل ہوا؟ ایران نے اپنے اوپر لگنے والی سینکشنز کو کم کرایا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس، یورپی یونین اور دوسرے ممالک کی طرف سے ایران کے اوپر جو معاشی پابندیاں تھیں ان کو ریلیکس کیا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 30-40 سالوں میں ایران نے بہت ٹف ٹائم گزارا ہے، باوجود اس کے کہ ایران کے پاس آئل بھی ہے، لیکن وہ انٹرنیشنل منڈی میں اپنا آئل نہیں بیچ سکتا تھا، اپنے ریسورسز کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کر سکتا تھا جس طرح ایران جیسے دوسرے ممالک نے کیا ہے، اور ایرانی لوگ باوجود اس کے کہ تمام وسائل موجود تھے بہت برے حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور وہ جو ان کا نعرہ تھا مرگ بار امریکہ، اس نعرے کی قیمت ادا کر رہے تھے۔ لیکن 2015 میں جب یہ ڈیل سائن ہوئی تو بہت سے لوگوں نے ایران کے حوالے سے یہ تبصرہ کیا کہ وہ جو مرگ بار امریکہ والا نعرہ تھا یا مرگ بار بزرگ شیطان والا جو نعرہ تھا وہ دفن ہو گیا، اور اب ایران اور امریکہ بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، تو امریکہ چونکہ بدماش ملک ہے، بڑا ملک ہے، سپر پاور ہے، تو وہ اپنی ایک خاص قسم کی بدماشی میں رہتا ہے، باوجود اس کے کہ 2015 میں ایران ڈیل ہو گئی جس کو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، فارمل نیم اس کا یہ ہے، لیکن عام فہم زبان میں اس کو ایران ڈیل کہا جاتا ہے۔ باوجود ایران ڈیل ہونے کے امریکہ کی طرف سے مخصوص قسم کے تحفظات کا اظہار کیا جاتا تھا، اور ان تحفظات کے اظہار کے پیچھے جو ملک تھا وہ اسرائیل تھا۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اسرائیلی لابی امریکہ کے اندر بہت سٹرونگ ہے، اور وہ لابی پش کرتی تھی کہ امریکہ کے لا میکرز، امریکہ کے سینیٹرز، امریکہ کی کانگریس، امریکہ کے جو پولیٹیشینز ہیں وہ گاہے بگاہے اس بات کا اظہار کرتے رہیں کہ ہم نے ایران کے ساتھ ڈیل کر کے ایران کو بہت زیادہ سہولیات دے لی ہیں، لیکن ایران اپنی ڈیل کو کمپلائی نہیں کر رہا، جو ڈیل کی ٹرمز تھیں ان کے اوپر عمل نہیں کر رہا۔ اچھا، اب یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹائم لائن شیئر کروں گا۔ مختلف
ٹائمز پہ کیا ہوا، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ نے بنیادی طور پہ کیسے بدمعاشی کے ذریعے اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے 12 اکتوبر 2017 کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے فارملی یہ الزام لگایا گیا کہ ایران ڈیل کے حوالے سے اپنے ٹاسکس پورے نہیں کر رہا۔ مارچ 2018 میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا پہلا وزٹ ہوا، جس میں انہوں نے اسیس کرنا تھا کہ ایران نے ڈیل کے حوالے سے اپنے ٹاسک پورے کیے ہیں یا نہیں۔ مارچ 2018 میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے جو رپورٹ دی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ ہم ایران کی پروگرس سے مطمئن ہیں۔ اب جو لوگ بھی اس معاہدے کا حصہ تھے، انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی رپورٹ پہ اعتماد کرتے، لیکن مارچ 2018 میں یہ رپورٹ آئی، اور مئی 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم اس ڈیل سے باہر آ رہے ہیں، اور یہ جو ڈیسیجن تھا یہ یونیلیٹرل تھا، صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے تھا۔ اس معاہدے میں شامل دوسرے ممالک اس سے متفق نہیں تھے۔ وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ P5+1 اور یورپی یونین بھی اس کا حصہ تھا، تو جو باقی ممالک تھے، رشیا، چائنا، UK، فرانس، جرمنی یا یورپی یونین کے دوسرے ممالک، وہ امریکہ کے وِڈرا کرنے سے مطمئن بھی نہیں تھے اور امریکہ کے وِڈرال کو درست بھی نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن چونکہ امریکہ بڑا بدمعاش ہے، امریکہ سپر پاور ہے، تو ظاہر ہے اس طرح سے کرٹیسائز بھی نہیں کرتے تھے امریکہ کو، لیکن اپنے تحفظات کا اظہار کرتے تھے۔ اچھا، مارچ 2018 میں اٹامک انرجی ایجنسی کی رپورٹ آئی، مئی 2018 میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس سے وِڈرال کیا۔ ایک سال بعد دوبارہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو وزٹ کیا اور دوبارہ یہ رپورٹ دی کہ ہم ایران کی پروگرس سے مطمئن ہیں۔ یعنی اس ٹائم لائن کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایران نے 2015 میں جو ڈیل کی، جو ٹاسک طے ہوئے، جو معاملات طے پائے، ایران نے اپنی طرف سے اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کی۔ انفیکٹ جولائی 2019 میں ایران نے خود اناؤنس کیا کہ لو انریچڈ یورینیم کے حوالے سے جو ہماری کمٹمنٹ تھی، ہم نے اس کمٹمنٹ کو تھوڑا سا وائیولیٹ کیا ہے۔ اس نے خود یہ اقرار کیا کہ ہمارے ہاں پرابلمز ہوئی ہیں، اور بعد میں اٹامک انرجی ایجنسی نے بھی اس کو کنفرم کیا کہ ایران کی وہ جو لمٹ ہم نے سیٹ کی تھی، ایران نے اس سے کچھ زیادہ یورینیم انریچمنٹ کے پروسیس کو کنٹینیو کیا۔ لیکن یہ ایران کی طرف سے اناؤنس ہوا، اٹامک انرجی ایجنسی نے اس کو کنفرم کیا، لیکن جو ممالک اس معاہدے میں انوالو تھے، وہ P5+1 اور یورپی یونین، سوائے USA کہ وہ سارے لوگ اس سے پھر بھی مطمئن تھے، اور تمام لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس ڈیل کو لے کر آگے کی طرف بڑھا جائے۔ جنوری 2020 میں ایرانی جرنیل کا قتل ہوا بغداد میں، وہ جو ایئر سٹرائک ہوئی تھی، قاسم سلیمانی کو مار دیا امریکہ کی جانب سے۔ اس پہ ظاہر ہے پورے ایران میں غم و غصے کی ایک کیفیت پیدا ہوئی، اور ایرانی گورنمنٹ نے اس پہ ریئیکٹ کیا، اور چونکہ امریکہ خود یہ تسلیم کر رہا تھا کہ یہ ایئر سٹرائک ہماری طرف سے ہوئی ہے، تو ایران نے بھی اس پہ سفارتی حوالے سے جو رسپانس دیا جانا چاہیے تھا وہ رسپانس دیا۔ لیکن ہم اس وقت بھی یہ بات ڈسکس کر رہے تھے، اور ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر ایران دوبارہ نیوکلیئر ڈیل میں انٹرسٹڈ ہوا تو ایرانی حکومت کی جانب سے بیانات تو بہت آئیں گے، سٹیٹمنٹس بہت زیادہ جاری کی جائیں گی، لیکن عملاً کچھ کیا نہیں جائے گا۔ اچھا، اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی امریکہ تو سپر پاور ہے، ایران عملاً کر کیا سکتا ہے؟ تو کچھ نہ کچھ تو بہرحال ایران بھی کر سکتا ہے نا، کچھ چھوٹے موٹے کارڈز تو ایران کے ہاتھ میں بھی تھے، لیکن ایران نے اس طریقے سے رسپونڈ کرنے کی بجائے ایران نے جو ونڈوز تھیں ان کو اوپن رکھا۔ مثال کے طور پہ جنوری 2020 میں جب قاسم سلیمانی قتل ہوا تو اس کے بعد ایرانی پولیٹیشین سے یہ بات پوچھی گئی، اور پوچھی جانی چاہیے تھی کہ ڈیل کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ان کا موقف یہ تھا کہ ہم اس ڈیل کو تو تسلیم نہیں کرتے، امریکہ بھی اس سے وِڈرا کر چکا ہے اور ہمارے جرنیل کو قتل بھی کر دیا گیا ہے، ہم اس ڈیل کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ ہم تعاون جاری رکھیں گے۔ بڑا کلیئر میسج تھا کہ حضور ہم اس ڈیل کو تسلیم بھی کرتے ہیں، ہم اس ڈیل کی بنیاد پہ آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ آپ نے ہمارے ایک بڑے امپورٹنٹ ملٹری فگر کو ہٹ کیا ہے، ہم اس کے باوجود اس ڈیل میں رہنا چاہتے ہیں۔ جنوری 2020 میں جنرل قاسم سلیمانی کا قتل ہوا، اور اس کے بعد ایران کا جو رسپانسیبل بیہیویئر تھا یہ جاری رہا، کیونکہ 2020 امریکہ میں صدارتی الیکشن کا سال تھا، اور ایران سمیت تمام دنیا کی نظر اس صدارتی الیکشن پہ تھی، اور لوگ یہ دعا کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چلا جائے، اس کی جگہ کوئی سینسیبل لیڈرشپ آئے۔ بعد میں جب جو بائیڈن نے الیکشن جیتا، اور جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے بہت کلیئرلی یہ بات انڈیکیٹ کی کہ ہم
ہم ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈیل میں واپس جانا چاہتے ہیں، اور ایران نے بھی اس ڈیسیجن کو ویلکم کیا۔ لیکن اب پرابلم یہ تھا کہ سفارتی محاذ پہ پہل کون کرے گا؟ تو امریکہ کی طرف سے مطالبہ یہ تھا کہ ایران وداؤٹ اینی ریلیف دوبارہ ڈیل کی تمام شرائط کو پورا کرنا شروع کر دے، اور اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس یہ کنسیڈر کرے گی کہ ہم نے اس ڈیل میں واپس آنا ہے یا نہیں۔ جبکہ ایران کی طرف سے مطالبہ یہ تھا کہ ہم نے ایک ڈیل کی، ہم نے اس ڈیل کی تمام شرائط کو پورا کیا، آپ لوگ اس ڈیل سے باہر نکلے، اب اگر آپ اس ڈیل کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ واپس آئیں اور اپنی جو ذمہ داریاں ان کو ادا کریں، اور اس کے بعد ہم آگے کی طرف موو کریں گے۔ تو سفارتی محاذ پہ یہ ایک ڈیڈ لاک کی سی کیفیت تھی جو جاری رہی۔ پچھلے تقریباً 1.5-2 ماہ سے ایران اور امریکہ اس حوالے سے خبروں میں تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 21 فروری کو اٹامک انرجی ایجنسی نے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو وزٹ کرنا تھا، اور تمام لوگ اس طرف دیکھ رہے تھے کہ کیا ایران اٹامک انرجی ایجنسی کو ایکسس دے گا یا نہیں۔ بہت سے تجزیے تھے، بہت سی اسپیکولیشنز تھیں، اور ایران کی طرف سے بڑے سخت قسم کے بیانات آ رہے تھے۔ لیکن 20 فروری کو ایران اور اٹامک انرجی ایجنسی کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا، عارضی سا معاہدہ، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ 3 مہینوں کے لیے ہم اٹامک انرجی ایجنسی کو اپنی نیوکلیئر فیسلٹیز کی ایکسس دیتے ہیں، اور ان 3 مہینوں کے اندر یورپی یونین اور دوسرے جو ممالک ہیں، برطانیہ، فرانس اور یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ تمام ممالک یہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ ایران کے ساتھ ڈیل کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ یہ جو ڈیسیجن ہوا 20 فروری کو، جس میں اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ ایک عارضی سا معاہدہ کیا گیا، اس پہ ایران کے اندر بہت شدید ریاکشن آیا۔ وہاں پہ جو کنزرویٹیوز ہیں، جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں، جو کسی بھی صورت میں امریکہ کو کسی بھی قسم کی رعایت دینے پہ تیار نہیں ہیں، ان کی طرف سے بہت شدید تنقید کی گئی، اور اس تنقید کا نتیجہ یہ تھا کہ آج بروز سوموار ایران کی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد منظور ہوئی، جس میں پریزیڈنٹ کے خلاف مقدمہ چلانے کا، غداری کا مقدمہ چلانے کا، اور پریزیڈنٹ کو سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایران اور امریکہ کی ڈیل خطے کے امن کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور ایرانی لوگوں کی معاشی آسودگی کے لیے، مستقبل کے لیے بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس حوالے سے جو بریف سی سمری تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، اور خلق خدا میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔